السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اس مہینے کو استغفار کا مہینہ قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کچھ تجربوں کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. ایک تجربہ شیئر کرنا ہوں. ایک دفعہ ایک عارف ہے، میں ان کے پاس گیا، حیات ہیں ابھی، ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں اس میں سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان کو ایک مشکل بتائی کہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تم ایک طریقہ کرو، استغفار کرو. میں نے کہا کہ استغفار کیسے کروں؟ تو انہوں نے استغفار کا یہ طریقہ کار بتایا، آپ اس کو آزمانے کی کوشش کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم لوگ جب سے بالغ ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، نہیں معلوم ہم نے کتنے گناہ کیے. ان میں سے کچھ گناہ ہمیں یاد ہیں، ان گناہوں پہ ہم توبہ کر لیتے ہیں. بہت سارے گناہ ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، جن پہ ہم نے توبہ نہیں کی. یہ جو گناہ ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی، یہ ہماری روح کے اندر اسٹور ہوتے رہتے ہیں، یہ اسٹور ہوتے رہتے ہیں. اچھا، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے اور میں نے بہت دفعہ یہ تجربہ کیا ہوگا، بڑے اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. بڑے اچھے دن گزر رہے ہوں گے، آپ کا نماز سب لمبی لمبی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوگا، پھر اچانک کوئی وقت آئے گا فجر کی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر کچھ گناہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گویا وہ اسٹوریج میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم اوپر کے گناہوں کو صاف کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے آگے جانے لگتے ہیں، تو وہ جو اندر کے گناہ تھے اچانک پاپ اپ ہو کے اوپر آتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ مصیبت آئی کیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان پچھلے گناہوں کو بھی صاف کروانا ہوگا، انہیں بھی صاف کروانا ہوگا. وہ گناہ کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کے حضور تمام گناہوں سے استغفار کرتا ہوں، تو وہ خدا اگر ایک اس جملے کو قبول کر لے تو معاملہ ختم ہو گیا. ہاں بالکل صحیح ہے، ایک جملے کو بھی قبول کر لے تو معاملہ ختم ہے. لیکن وہ دل کہاں سے لاؤں جس نے یہ جملہ کہنا ہے؟ وہ میں کہاں سے لاؤں؟ اور میں خود نہج البلاغہ کے اندر دیکھ چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم نے استغفار کرنا ہے تو پہلے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. حل کیا نکالیں؟ حل یہ نکالیں، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم ایسے سوچو کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 سال کی عمر سے لے کے مثلا 15 سال کی عمر تک کون کون سے گناہ کیے ہوں گے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تو بلوغ کا زمانہ بھی نہیں ہے لڑکوں کے اندر، تو وہ کہے گا کہ بھئی اس زمانے میں تو گناہ جو ہوئے ہوں گے وہ تو گناہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. نہیں کاؤنٹ ہوئے ہوں گے، لیکن سوچنے میں کیا حرج ہے؟ استغفار کرنے میں کیا حرج ہے؟ استغفار کر دیا جائے. تو میں سوچوں میں نے 10 سال کی عمر میں کیا گناہ کیے ہوں گے؟ 11 سال. اب ظاہر کچھ بھی نہیں کیے ہوں گے، سوچتے چلے جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ 15 سال تک پہنچتے پہنچتے اچھی طرح یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہوں گے. پھر کیا کرے؟ جتنے بھی گناہ یاد آ رہے ہیں ان پہ استغفار کریں. کم سے کم ایک دفعہ تو استغفار کیا. مجھے نہیں پتا میرے جیسے کو ایک گناہ بخشوانے کے لیے کتنی دفعہ استغفار کہنا ہے. کم سے کم ایک دفعہ تو کہہ دوں. کل خدا کے سامنے قیامت کے دن یہ کہہ سکوں خدا ہے مجھے جتنے گناہ یاد تھے میں نے کریت کی کوشش کی تھی، ان پہ میں نے استغفار کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، 15 سال کی عمر میں جو گناہ کیے تھے انہیں یاد کرو، پھر جتنا تمہارے لیے ممکن ہے یاد کرتے چلے جاؤ، استغفار کرتے چلے جاؤ، استغفار کرتے چلے جاؤ. مثلا ایک آپ نے چھٹی کا دن کو رکھا اور آپ نے کہا کہ بھائی میں اس ایک دن میں مثلا 1 گھنٹہ لگاؤں گا، 2 گھنٹہ لگاؤں گا، 5 سال کی گناہ یاد کروں گا.
استغفار کروں گا. اس طرح ادھر سے استغفار کرتا ہوا چلا آئے اپنی اس عمر تک. آپ جو جوان ہیں ان کے لیے کام آسان ہے، جن کی زندگی کم گزری ہے تو چلو جلدی جلدی استغفار کریں گے، گناہ بھی کم ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، استغفار کیے معاملہ ختم ہو گیا. جن کی زندگی لمبی گزری ہے ان کے لیے کام مشکل ہو گیا. اچھا ایک اور کام، ایک تو یہ ہو گیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے نیٹ میں ایک ہارزنٹل لائن لگائی، اس کے بعد ایک ورٹیکل لائن بھی لگانی پڑتی ہے تاکہ اس نیٹ کو آپ مضبوط کر لیں. تو ایک تو آپ نے ایک ہارزنٹل لائن لگا دی، اب ایک ورٹیکل لائن بھی لگائیں. وہ کیسے؟ کہنے کہ ایک ایک عضو کو سوچو، میں نے اس سے اللہ کے سامنے کتنی معصیت کی. آج تک میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کیے. یاد کرو، ہر گناہ پہ استغفار کرو. یہ بھی سوچ سکتا ہے کتنی قسم کے گناہ کیے ہوں گے، ان پہ استغفار کر لیتا ہوں. تو مثلا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں جتنی عمر گزری ہے اس پوری عمر پہ استغفار کرتا چلا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی فرض کریں مجھے نہیں یاد آ رہا 15 سال کی عمر میں نے کتنے گناہ کیے تھے. تو انہوں نے کہا چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ مثلا ہر سال کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں یاد آیا تو چلو 100 دفعہ استغفار کروں گا. اچھا ایک سال میں میں نے 100 گناہ کیے ہوں گے. میرا اپنے خیال ہے اگر گناہ جمع کرنے پہ خدا آ گیا تو ایک سال کے 100 تو کیا حساب کروں، ہفتے کا بھی نہیں پتا. ہفتے کا بھی نہیں پتا. ہفتے بھی بڑی بات ہوتی ہے، دن کا بھی نہیں پتا اگر وہ گناہوں کو حساب کرنے پہ آ گیا. تو میں کیا کروں، اصل میں سوچوں چلو بھائی میں ہر سال کے اوپر 100 استغفار رکھ لوں گا. 100 استغفار کرتا ہوا چلا گیا. اس طرح اپنی زندگی کو کم سے کم ظاہری طور پر استغفار کی حد سے گزار دیں. دوسرے مرحلے میں کیا کیا، اعضاء کے لیے استغفار کریں. مثلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اللہ جانتا ہے کتنے گناہ کیے ہوں گے. جتنے گناہوں کو یاد کر سکتا ہوں یاد کروں گا، استغفر اللہ کہوں گا. جتنے کو نہیں کر سکتا مثلا ہر عضو کے لیے 1000 دفعہ استغفار کروں گا. آنکھوں سے میں نے 1000 گناہ کیے ہوں گے، زیادہ کیے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن 1000 دفعہ کہہ کے جان چھوڑا. اور اس کو ہم کہتے ہیں استغفار کا عمل. یہ وہ نہیں ہے جو مولانا نہج البلاغہ میں لکھا ہے، بہت سخت ہے. یہ تو ایک ظاہری طور پر استغفار کے عمل سے گزرنا ہے. کم سے کم فائدہ کیا ہوگا، خدا سے کہیں گے خدا استغفار کی کوشش کی. اچھا یہ جو آپ استغفار کریں اس کے ساتھ ایک اور بات شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور نماز غفیلہ کے لیے نماز غفیلہ پڑھیں. پتہ نہیں پہلے کہا ہوگا یا اس دفعہ کہا نہیں کرا. ایک اور بات عرض کروں گا، اچھی عادتیں بنانا بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے. میں کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اچھی عادتوں کے اوپر عرض کروں گا. اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت کیا ہے، روزانہ کے استغفار کرنا. روزانہ استغفار کرنا. آپ اپنی زندگی کے اندر ہر روز کے لیے کوئی ایک ٹائم نکال لیجئے. آپ نے ایک دن گزارا، دوسرا دن شروع ہوا، پچھلے دن کے لیے 70 دفعہ استغفار کرنا. 70 دفعہ استغفار کرنے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ پیچھے کا جو کیری آن ملبہ ہوتا ہے وہ کم سے کم اگلے دن شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا. یہ معاملہ ختم ہو گیا. البتہ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن یہ کم سے کم میں نے استغفار کر لی. اچھا قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنی آیتیں استغفار کے اثرات کو بیان کرنے کے لیے. استغفار کے اثرات کیا ہیں؟ تو عزیزان محترم، اگر آپ مجھ سے بھائی ہونے کے ناطے، دوست ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ چاہیں کہ میں زندگی میں کیا کروں جس سے میری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے، جو میری زندگی میں ایسٹ بن جائے گا، سرمایہ بن جائے گا، اور اس سرمایہ کی بلبوتے پر معنویت حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں ایک تو نماز غفیلہ عرض کروں گا اور ایک عرض کروں گا کہ آپ روزانہ 70 دفعہ استغفار کریں. یہ آپ کی زندگی کا ایسا ایسٹ بن سکتا ہے جس سے آپ کی زندگی کے اندر اخروی اور دنیاوی کامیابیوں کے لیے راستے کھل سکتے ہیں. اچھا جو روزانہ استغفار کریں اس میں کیا کریں، اس میں کیا سوچ کے کریں؟ کچھ تو پچھلے دن کی غلطیوں کو سوچ لیں کہ پچھلے دن میں میں نے کیا غلط کر لیا، تو اس پہ استغفار کر لیں. اور کچھ خدا سے پناہ حاصل کرنے کے لیے استغفار کر لیں کہ خدا مجھے تیری پناہ چاہیے، میں غلطیاں کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح سے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ بہتریوں کے راستوں کو کھول سکیں گے.
ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند باتیں آج کے دن عرض ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تھوڑا سا خلاصے میں عرض کر دیتا ہوں اور آخر میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کر کے آج کی اس نشست کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. آپ سے عرض ہوا کہ یہ بہار قرآن ہے، قرآن کریم کے اوپر نسبتاً زیادہ وقت دے دیں گے. دعا کے لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کل بھی عرض کیا تھا کہ 1-2 منٹ خدا تعالیٰ سے گفتگو کے لیے نکالیے. آج اس کے اوپر استغفار کا اضافہ کیا ہے کہ روزانہ 70 دفعہ اگر آپ استغفار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آتی ہے. عزیزان محترم، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میری اور آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی چاہیے جو ہماری کامیابی کو ضمانت دے سکیں، ایشور کر سکیں، گارنٹی کر سکیں. یہ ان چیزوں میں سے بن سکتی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو اختیار کریں. خدا تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہوا. ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توبہ اور استغفار اور خدا تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. خدا تعالیٰ کی محبت کی داستان بڑی عجیب ہے. اگر آپ نہج و بلاغہ میں کہہ گیا دعائے کمیل دیکھیں تو دعائے کمیل کے اندر جو فلو ہے امیر المومنین کا خدا سے محبت کے اظہار کا، وہ بہتے بہتے ایک جگہ کے اوپر ایسا دکھانے لگتا ہے کہ دنیا میں سارے ہی لوگ بخش دیے جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. خدا تعالیٰ کی محبتیں اس جگہ تک لے جاتی ہیں، اثرات کر رکھتی ہیں خدا تعالیٰ کی محبتیں. مثلا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے نماز استسقاء کے لیے. ابھی کراچی میں جب شدید گرمی پڑ رہی تھی تو لوگ نماز استسقاء کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بھائی استسقاء کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں صحرا میں جانا ہوتا ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے اور قوم نے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھیں گے، اور ہم تو کیا پڑھیں گے، نبی پڑھے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، دعا وہ کرے گا بارش آئی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعا بھی کی، سارے کام کیے، بارش نہیں ہوئی. تو لوگوں نے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم نے تو دعا کرنی بھی نہیں تھی، ہم تو آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ آپ دعا کر دیں گے، یہ بارش کیوں نہیں ہوئی، اب تو آپ نے بھی دعا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے، تیرے بندے آئے، دعا بھی ہو گئی، بارش برسا دے. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں برسانے کو تیار ہوں، لیکن یہ جو لوگ دعا کرنے آئے نا، ان میں ایک اتنا گناہگار آدمی بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا میں بارش نہیں کروں گا. گویا مثلاً یہ نہیں کہا ہوگا خدا نے جیسے اس نے مجھے تنگ کر دیا، اب میں بھی اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا، اس سے کہا اٹھ کے جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واپس آئے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، خدا تو بارش برسانے کو تیار ہے، ایک بدبخت ہے، باقی لوگوں سے خدا کو اتنی مشکل نہیں ہے، ایک آدمی گڑبڑ ہے، یہ چلا جائے بارش ہو جائے گی. اب لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو بھیا ہم پہ رحم کرو، ہم لوگ بارش کے بنا بہت مصیبت میں آ گئے ہیں، جو بھی وہ انسان ہے اب تک جتنی غلطیاں کی تھیں آج ایک صحیح کام کرتے اٹھ کے چلا جائے تاکہ کم سے کم بارش برستے ہیں، کیوں ہماری زندگی کو عذاب کیا ہوا. تو وہ جو آدمی گناہگار تھا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں ہوں، اس کو سمجھ میں آ گیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر جھکایا اور خدا سے کہا کہ خدایا تو ستار العیوب تھا، میں نے اتنے گناہ کیے، یہ کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچان پا رہے اس کا مطلب ہے تو ستار العیوب ہے. یہ نہیں پہچان پا رہے نا کہ میں ہوں، میں غلط آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے آج تک تو نے میرے عیوب ان کے سامنے ظاہر نہیں کی. اس نے پھر ایک اور بات کی، کہا خدایا تو جو آج تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا تھا آج کیوں مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے، میں نے تجھے اتنا ناراض کر دیا نا کہ تو جو ستار العیوب تھا آج مجھے بے عزت کرنے پہ آ گیا ہے. تو خدا میں تیرا بندہ ہوں، ایک دفعہ اور موقع دے دے، ایک دفعہ اور موقع دے دے، میں توبہ کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آج میری عزت رکھ لے، آج میری عزت رکھ لے، ایک موقع اور دے دے، ان کو بارش برسا دے اور مجھے اٹھنے پہ اصرار نہ کر.
حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں جو بھی ہے وہ چلا جائے تاکہ بارش ہو جائے، خدا نہیں برسائے گا۔ ابھی وہ اعلان کر رہے تھے، دیکھا ایک دم سے بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اٹھ کے جائے تو بارش ہوگی، کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور بارش بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے خدا نے متعال سے کہا خدایا تو نے تو خود کہا تھا کہ اٹھ کے نہیں گیا تو بارش نہیں ہوگی، یہ تو بارش پھر ہو گئی۔ خدا متعال نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ان کے کہنے سے بارش نہیں ہوئی ہے، اس گناہگار نے دعا کی تھی، اس کے لیے بارش کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا گناہگار کے کہنے پہ تو نے بارش کر دی، جو بے گناہ تھے ان کے کہنے پہ بارش نہیں کی تھی۔ کہا وہ جو گناہگار ہے نا اس نے اب توبہ کر لی ہے، اب توبہ کر لی ہے، اب ان تمام بندوں میں ہم سے سب سے نزدیک وہی گناہگار ہے، اس نے توبہ کی، اب ہم سے نزدیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا ایک بندہ جو اس سے دور تھا اس سے نزدیک آ گیا۔ تو خدا سے کہا کہ خدایا تیرے اتنا نزدیک آ گیا ہے، اب مجھے بتاؤ بندہ کون ہے تاکہ میں اس سے مل لوں۔ تو خدا نے کہا موسیٰ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو ہم نے اس کی عزت کا خیال کیا تھا، اب تو ہمارا اچھا بندہ بن گیا ہے، اب اس کی بے عزتی ہونے دیں گے کیا؟ نہیں بتائیں گے۔ عزیزو خدا اتنا ہماری عزت کا پاس کر رہا ہے، اتنا خدا ہماری عزت کا پاس کر رہا ہے، ہماری عزت کا خیال رکھ رہا ہے۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اس کی دی ہوئی اس عزت کا خیال کرنا ہے، اس کے حضور گناہ نہیں کرنا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی گناہ ہو گیا استغفار کرنا، تاکہ انشاءاللہ پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان اسی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے نبی اور ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ اس قلیل سی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تیری رحمت واسعہ ہے، تیری رحمت تابعداروں، اطاعت گزاروں، مجرموں، گناہگاروں سب کے لیے ہے خدایا۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرما۔ اے خدایا اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم اپنے انجام سے آگاہ نہیں ہیں، اس دنیا میں ہمارے اختتامی ایام کو بہترین ایام قرار فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار ہمارے اعمال کوتاہ ہیں، ہم اپنی نسلوں کے منتظر ہیں، ان کے اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں کو پاکیزگی و طہارت نصیب فرما، علم و تقوی نصیب فرما، بندگی اور اطاعت نصیب فرما۔ اے خدایا یہ مختصر کوششیں تیری بارگاہ کے اندر انتہائی حقیر ہیں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ درود بن محمد وعلى محمد۔